الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فمن فعل ذلك كنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، تو جس نے ایسا کیا قیامت کے دن میں اس بندے کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم اپنے سلسلے میں بخاری شریف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کو امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب الجامع الصحیح للمسلم میں ذکر فرمایا۔ اس حدیث کے راوی بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور گھوم پھر کر وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی قوم کوئی جماعت ان کو ایسی مل جاتی ہے، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، کہ وہ جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہو تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنی منزل کی طرف آ جاؤ۔ یعنی ہمارا جو زمین پر گھومنے کا پھرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ذکر کرنے والی جماعت کو تلاش کریں۔ وہ جماعت تو ہمیں مل چکی ہے، جن کو مل چکی ہے وہ دوسروں کو آواز دے کر اس جماعت کی طرف بلاتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں، ہر طرف فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ تو ان کا رب عز و جل، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رب ذوالجلال کو ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وساوس کی خبر بھی خالق کائنات کو ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے
کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیری قسم انہوں نے تیری تسبیح پڑھی، تیری پاکی، بڑائی، حمد اور عظمت کو بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری قسم انہوں نے تجھے دیکھا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، میری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں، میری پاکی بیان کر رہے ہیں، میری حمد بجا لا رہے ہیں، ابھی تو مجھے دیکھا نہیں، تو جب وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری بہت زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ شوق سے تیری پاکی اور بزرگی کو بیان کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ جس جنت کو وہ مجھ سے مانگ رہے تھے کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ ابھی دیکھا نہیں تو یہ حال ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کی طلب کیسی ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اسے پانے کی خواہش کرتے، اس کی طلب میں شدید کوشش کرتے اور اس طلب میں زیادہ رغبت کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے لیکن جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس سے فرار اختیار کرتے اور اس سے خوف کھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں، اے فرشتو میں تم کو گواہ بناتا ہوں، فَأُشْهِدُكُمْ میں تم کو گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم وہ جو ذکر کرنے والی جماعت تھی، وہ جو میری پاکی کو، میری بزرگی کو اور میری حمد کو بیان کر رہی تھی، میری بڑائی کو بیان کر رہی تھی، وہ جماعت کے جو مجھ سے جنت کو طلب کر رہی تھی، وہ جماعت کے جو جہنم سے پناہ مانگ رہی تھی، اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم میں نے اس پوری جماعت کی بخشش کر دی۔ پھر وہاں پر ایک فرشتہ حدیث میں فرمایا ملکم من الملائکہ، اس فرشتوں کی جماعت میں سے ایک فرشتہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے الہی فیہم فلان لیس منہم ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو ان میں سے نہیں تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا مقصود ذکر کرنے کے لیے آنا نہ تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے وہاں دیکھا کہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنی کسی اور حاجت سے آیا تھا، انما جاء لحاجت مقصود ذکر نہیں تھا، ایک حاجت کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، ان ذکر کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ جو آ کر مل جاتا ہے ان کے صدقے میں میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں۔ بیٹے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک کو سامنے رکھیے تو گویا فرما دیا گیا کہ مجھے یاد کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے،
ایسے لوگ ہیں کہ ان میں بیٹھنے والا بھی خالی دامن نہیں رہتا بلکہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان قریب قیامت کے دن جمع ہونے والے یہ بات جان جائیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم والے لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کی محفلیں قائم کرنے والے یہ کرم والے لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے آسمان سے ایک منادی، ایک ندا کرنے والا انہیں مخاطب کرتے ہوئے ندا کرتا ہے کہ مغفرت یافتہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے قربان جائیے کہ بندہ، اس کا بندہ اسے صرف یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کے لیے جمع ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ گناہ جتنے بھی کیے تھے رب اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں وہ مردہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو اپنا ذکر کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ مالک کائنات نے انعامات کا وعدہ بھی فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہی ہے کہ درود بیچتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ مزید سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کا حکم دیا۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ اور اللہ کے ولی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرمایا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر غفلت کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ غفلت تو موت ہے اور یہ دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاثم فی قلب ابن آدم
فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کے دلوں پر قبضہ جما لیتا ہے، پس جب اللہ کا بندہ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، پس جب اللہ کا بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یعنی انسان کی غفلت شیطان کو چاہیے، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بندہ یاد الہی سے غافل ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے سے غافل ہے، تو شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے اور اس بندہ مومن کے دل کے اندر وسوسے کو پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان اپنی سونڈ ابن آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر لے آتا ہے یا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ کو بھول جاتا ہے، غفلت کو اختیار کرتا ہے، تو شیطان اس کے دل کو چبانے لگتا ہے، اور یہی خناس کے وسوسے ہیں۔ مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، کیا وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کا؟ یعنی دو چیزیں ہمیں سامنے آئیں، ایک غفلت، دوسرا وسوسہ۔ کیا غفلت وسوسے کا سبب ہے یا وسوسہ غفلت کا سبب ہے؟ تو حدیث مبارک کو اگر سامنے رکھیں تو فرمایا غفلت سبب ہے وسوسے کا۔ تو جب بندہ مومن غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو شیطان کو اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی لمحہ مل جائے جو اسے میسر آ جائے اور یہ اللہ کے بندوں کو راہ ہدایت سے بالکل غافل کر دے اور اللہ کے ذکر سے یکسر غافل کر کے انہیں دنیا کی رنگینیوں کی طرف مبتلا کر دے۔ ہمیں اس دشمن کو سامنے رکھنا ہے، ہر وقت اس خیال میں رہنا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ کو یاد کریے کہ اللہ کو یاد کرنے میں ہی عافیت ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا الگ الگ ذکر ہے، تمام اعضاء ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ہر عضو بدن کا الگ الگ ذکر ہے، جدا جدا ذکر ہے۔ فرماتے کان کا ذکر استماع قول حق ہے کہ تیرا کان حق بات کو سنے، قرآن کی آواز وہاں سے گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانین وہاں سے گزرے، اچھی بات، معروف بات تیرے کان سے گزرنی چاہیے، گناہ کی بات تیرے کان سے نہ گزرے۔ اللہ کے ذکر کو سننا کان کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل کرنا یہ زبان کا ذکر ہے۔ ہماری زبان اگر تسبیح و تحلیل سے تر رہتی ہے تو گویا کہ ذکر میں مشغول ہے۔ قدرت الہی کے اندر غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا یہ دماغ کا ذکر ہے۔ رب نے آسمان پیدا کیے، کیسے؟ یہ اس کی قدرت پر دلیل ہے۔ یہ پہاڑ، یہ زمینیں، آسمانوں پر چمکنے والا چاند، سورج اور ستارے، یہ بنی نوع انسان کی تخلیق، مختلف حشرات الارض، مختلف چرند، پرند اور درند، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کا ذکر ہے۔ اگر ہم تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قدرت الہی میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا، یہ دماغ کا ذکر ہے۔ دکھیوں، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، اپنے ہاتھ کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ مسجد کی طرف
اور نیک مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، ان مجالس کی طرف سفر کرنا، اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اپنے مالک کے لیے تڑپنا اور اس کی آرزو میں مچل جانا، یہ ہمارے دل کا ذکر ہے۔ تو ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے، اور اس عضو بدن کو اس ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور کثرت سے ذکر بندے کو اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضرا فی وسط الشجر الیابس۔ غافلوں میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسے خشک درختوں کے اندر ایک ہرا بھرا درخت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرف 5 باتوں کی وحی فرمائی، اور ان پر خود عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو عمل کرنے کی ترغیب دلانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی 5 باتوں کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا کہ خود بھی عمل کریں اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی عمل کریں۔ اور ان میں سے ایک بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دشمن اسے تلاش کر رہے ہوں۔ وہ دشمنوں سے بھاگتا پھر رہا ہے اور اس کے دشمن اسے تلاش کر رہے ہیں، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی کمرے میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی دیہات میں، کبھی کسی قریے میں، کبھی زمین کے کسی خطے کے اندر اس بندے کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر وہ ایک قلعے کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر اپنی ذات کو چھپا لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ شیطان اس کو تلاش کر رہا ہے، وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ میں اس بندے کو غافل کر دوں اور اس کو غفلت میں مبتلا کر کے اس کے دل کے اندر وساوس پیدا کروں اور راہ حق سے اس کو دور کر دوں، تلاش کر رہا ہے۔ اور جب یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ ایک مضبوط قلعے کے اندر اپنی ذات کو بند کر لیتا ہے۔ جب اس نے مضبوط قلعے میں بند کر لیا تو شیطان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ام انس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ بزرگان دین کا یہ وتیرہ تھا کہ بڑوں سے وصیت پوچھا کرتے تھے، کوئی نصیحت پوچھا کرتے تھے۔ آپ خود غور کر لیجئے، اللہ کے اولیاء کی ہسٹری کو پڑھیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کے اوراق اٹھا کر اپنے سامنے رکھیں۔ آج کل تو مطالعہ کا ذوق ختم ہوتا چلا جا رہا، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں اللہ کے اولیاء، نیک بندے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابیات، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنے سے بڑے شخص کے پاس جا کر ان سے نصیحت مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اہل ذکر افراد کے پاس جب جائیں تو ان سے نصیحت کی ڈیمانڈ کریں کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ کیا پتا کسی اللہ کے نیک بندوں کی ہوئی وہ نصیحت کام آ جائے اور انسان کی زندگی بدل دے، اور زندگی میں اس کو اللہ کے پیاروں میں شامل کر دے، اور صرف اس ایک نصیحت کی وجہ سے اس کی دنیا بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں بھی ایک مقام، ایک عظمت اور ایک سٹیٹس اسے مل جائے، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے۔ حضرت سیدتنا ام انس رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ انسان ہجرت کرتا ہے،
ایک گھر سے دوسرا گھر، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک شہر سے دوسرا شہر، اور ایک ملک سے دوسرا ملک خیر کو تلاش کرتا ہے، اچھائی کو تلاش کرتا ہے۔ ایک شہر میں مال کم تھا تو دوسرے میں زیادہ مل جائے، اچھے کی تلاش میں، اچھے کی فکر میں رہتا ہے، یہ ہجرت ہے۔ تو فرمایا سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ کہ انسان گناہ چھوڑ دے، یہ سب سے افضل ہجرت، اور فرائض کی پابندی کرو۔ گناہ چھوڑ دو، فرائض کی پابندی کرو۔ اللہ نے جو ہمیں فرائض دیے ہیں، نماز پڑھیے، روزہ رکھیں۔ رمضان المبارک کا روزہ آتا ہے تو جن پر روزہ فرض ہے ان پر حق ہے کہ اس فرض کو ادا کریں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کریں کہ ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وسائل اللہ لا یخیب، اور رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ سوال کرتا ہے اس سے خالی دامن واپس نہیں لوٹایا جاتا، جو مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ افضل ہجرت یہ ہے کہ تو گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی پابندی کرو، کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ جہاد انسان سمجھتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ بندہ میدان جنگ میں پہنچ جائے، دشمن کے مقابلے میں لڑے، تیر و تلوار سامنے ہو، جسم کے اوپر زخم پر زخم لگ رہا ہو اور اعضائے بدن جدا ہو کر زمین پر گر رہے ہوں، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے، فرائض کی پابندی کرو۔ اور پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تم اللہ عز و جل کے پاس کثرت ذکر کے علاوہ کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے۔ انسان گھر کی صفائی کرتا ہے، اپنی گاڑی کی سواری کی صفائی کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے ان ٹیبلز کی صفائی رکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھتا ہے۔ ہر چیز کی صفائی ہے، صفائی ہو تو چیز بڑی بہترین لگتی ہے، آنکھوں کو بھا لیتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے، صفائی پسند ہے، اچھے سٹیٹس والا ہے، ذوق سلیم رکھنے والا ہے، اپنے ارد گرد کا ماحول ہر طرح صاف رکھتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی بھی ہے۔ اور دلوں کی صفائی کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگرچہ مجاہد تلوار ٹوٹنے تک لڑتا رہے، پھر بھی جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں ہے، کسی نے عرض کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور پسندیدہ عمل کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا تمہارا اس طرح مرنا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک شخص کی جھولی درہم و دنانیر سے بھری ہوئی ہو، یعنی مال و دولت سے بھری ہوئی ہے، اور وہ انہیں تقسیم کر رہا، گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا جا رہا، حقدار آتے ہیں، وہ مال لے کر جاتے ہیں، اور فرمایا اس کے مقابلے میں اس کے اگینسٹ دوسرا ایک بندہ کھڑا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرمایا
کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے جو حلقے ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان کو روز محشر حسرت ہوگی کس بات پر؟ حضور فرماتے ہیں، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہ کر سکے۔ جس میں ذکر کیا تھا اس کے بدلے میں جو صلہ ملا ہوگا وہ بہت بلند مراتب ہوں گے، اور جو فضول گفتگو میں وقت گزارا ہوگا، موقع ملا لیکن ذکر نہ کر سکا، اس روز حسرت ہوگی کہ کاش میں اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے، اپنی ذات کو بچانا ہے۔ وہ ایمان والوں کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں ہے کہ بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر دو۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔